پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی کہ یہ کرسی دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے کہ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسیپٹ کیا ہے حقیقی آزادی کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے کانفرنس کرنے کا موقع ملا۔ اور میں زیادہ دیر اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ کن حالات میں ہم لوگ گزرے ہیں، اور یہ تقریباً 10-12 مہینے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کے اوپر جو پولیس گردی کی گئی، جس طرح ہمیں دیوار سے لگایا گیا، مختلف کیسز میں مبتلا کیا گیا، وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے بارہا بار آواز اٹھائی، اور ابھی بھی مختلف کیسز میں پولیس ہمارے ورکرز کو، ہمارے منتخب ممبرز کو انفورسڈ ڈس اپیئرنس کیسز میں ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں۔ یہ کام کسی کیئر ٹیکر نگران سیٹ اپ کا نہیں تھا، انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو ایکسیڈ کیا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس وقت یہاں پہ میں یہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رب العزت کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنائے گی، تو زیادہ دور آپ اپنی یادداشت پہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں۔ مختلف لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، امیدواران نہیں ہوں گے۔ امیدواران بھی ملک میں سب سے زیادہ تھے جنہوں نے نامینیشن پیپرز دائر کیے، پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے، فارم 45 بھی ہوا، اور سیٹیں بھی 180 پاکستان تحریک انصاف نے جیتیں اور پروف کر کے دیا۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے اور ملک کے وزیر اعظم اور دلوں کے پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اپنی پارٹی کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا اور مجھے نومینیٹ کیا کہ میں الیکشن لڑوں وزارت عظمیٰ کے لیے قومی اسمبلی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، یہ جیت انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہوگی۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ کرسی دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ ہمارا یہی آبجیکٹو ہوگا، ہمارا یہی ہدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹڈ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں، ہمارا سب سے پہلے ہدف ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہمارے پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کو، ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے ورکرز جو اس وقت، ہمارے ایکٹیوسٹ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے فی الفور ہم لوگ اقدامات کریں اور ان کو اپنے درمیان اور عوام کے درمیان لائیں۔ یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تاریخی کامیابی، 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے لیے، پاکستان کی عوام نے دیے، یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نظریے کی، اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں۔ اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بلے کا سمبل نہیں تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا، اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواران کو اٹھایا گیا، ہمارے ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا، جیل میں بند کیا گیا، اجازت نہیں دی گئی کہ ہم لوگ کھلی طرح کیمپین کریں، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیموں کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل جتنی ہماری ونگز ہیں ان کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے وکلاء حضرات کا جنہوں نے ہمارے حق میں بولا اور جنہوں نے یہ موومنٹ میں ایک ہراول دستے کا کام ادا کیا، اور سب سے اہم میں پاکستان کی غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے یہاں پہ اس وقت میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا، جس طرح کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ 180 سیٹیں ہیں ہماری،
اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور سب کے سب 180 سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے۔ اس پہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا ایک بہت اہم جز کو، کہ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً 18 سے 19 متحدہ قومی موومنٹ MQM نے PTI کی چرائی ہیں۔ وہ اسی طرح ہی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو ریورس کیا جائے، اور اس دن سے ڈریں جس دن سب دنیا نے، ہم ساروں نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور رب العزت کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فی الفور واپس دینی چاہیے۔ نمبر 2، ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، کمشنر خواتین و حضرات ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے۔ ڈیپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ایک انتظامیہ کے جتنے لوگ امور جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ ایک علاقے کے کمشنر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور ایک کمشنر کا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان اپنے ماتحت لوگوں کی ACR لکھنا، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھنا، بلکہ روزمرہ کے ان کے ٹاسک اور ان کو ٹاسک کرنا اور ان سے رپورٹس لینا۔ تو لہٰذا ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا، اور میں نے یہ بات کی ہے، انکشاف کی ہے کہ 60 اور 70 ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورس کیا اس رزلٹ کو، لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑیں، سو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ ان کو فی الفور بہت آسان ہے کہ وہ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جو آپ کا سمری آف دا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اصلی معنی میں وہ نوٹیفائی کریں اور اس کو ایشو کریں، کیونکہ وہ سمری آف دا کاؤنٹ یا فارم 47 جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فی الفور ان کی نوٹیفیکیشن ہو سکے گی، اور یہ جعلی فارم 47 کو رد کیا جائے۔ یہ 1 یا 2 دنوں کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں، گھنٹوں کا کام ہے، اس کو فی الفور کیا جائے۔ خواتین و حضرات، میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ، یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے، اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں، جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیاقت چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، بقول ان کے، لہٰذا یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے بآواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ 180 سیٹیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، ساری دنیا کو، بالخصوص ہماری مخالف پارٹیوں کو جن کو 40 سیٹیں بھی نہیں ملی، ان کو اور سب کو سننا چاہیے عوام کی آواز، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسیپٹ کیا ہے حقیقی آزادی کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھاندلی کے پروسیس کی بینیفیشریز ہیں، وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں۔ آپس میں ان کا بے تحاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی پیٹھ میں پہلے خنجر کھوپتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی، کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئرڈ پروسیس تھا، اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا۔ مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں، اللہ الحق ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے، ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے۔ اس عمل میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دھاندلی کے پروسیس کے حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں، جس پہ GDA سندھ میں
پیر صاحب پگاڑو شریف اور ساتھی ان ساروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, اجاگر کیا کہ دھاندلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے اور ایک مخصوص پارٹی کو یعنی کہ پیپلز پارٹی کو یا وہاں پہ MQM اس کے بینیفیشریز ہیں. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا, پر پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا؟ پاکستان کی معیشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و حضرات, آپ کی ایک معیشت جو کہ 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی, GDP گروتھ ریٹ, وہ اچانک ایک سال کے اندر منفی 0.3% پہ آ گئی, منفی سے بھی نیچے. اس کا مطلب ہے معیشت کا حجم کم ہوا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووڈ کے باوجود جو آپ کی معیشت ہے اس کا حجم 6% سے بڑھ رہا تھا, پہیہ تیزی سے چڑھ رہا تھا, پیسوں کی ریل پیل تھی, ملازمتیں بن رہی تھیں, عوام خوشحال تھی, اور اچانک وہ حجم کم ہوا. بجلی کے نرخوں میں اضافہ 17 روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً 85 روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جاری ہے اور مزید بڑھے گی. آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً 300 سے 400% اضافہ, یعنی کہ 3 سے 4 گنا اضافہ. آپ کی افراد زر خواتین و حضرات 45% سے بھی زیادہ گئی. کمر توڑ مہنگائی جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ دیا. 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور الیکٹ کرایا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں, تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو کہ اس بھمر سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اور صحیح رستے پہ لگا سکتی ہے.